سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنگ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے واقعے اور اس میں رونما ہونے والے معجزات اور عشق و محبت کے جو واقعات ہیں ان کو بیان کیا جا رہا تھا، اور آج بھی بڑا ہی خوبصورت اور دل نشین موضوع ہے جس کی طرف عشاقان رسول کے دل مائل ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغین ہوتے ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارے عدنان شیخ بھائی نعت شریف بھی ہمیں اشعار سنائیں گے، اور غلام محی الدین بھائی بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ آج ہم بات کریں گے مدینہ منورہ میں نبی پاک کی آمد اور اہل مدینہ کا استقبال رسول کا انداز۔ آج انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ بڑا عشق و محبت بھرا یہ موضوع ہے، اہل مدینہ کا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی استقبال کا انداز کیا تھا، ان کا جوش کیسا تھا، ان کا ذوق کیسا تھا، ان کی محبت کیسی تھی، وہ کس انتظار میں تھے، اور جب وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں تو ان کا انداز محبت وارفتگی کس انداز سے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کیا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال کیا۔ انشاءاللہ اس پر آج ہم بات کریں گے تاکہ ہمارے دل میں محبت رسول بھی بڑھے، محبت مدینہ بھی بڑھے، اور محبت اہل مدینہ بھی بڑھے۔ تو یہی آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، سلام کی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہم اپنے پروگرام میں ایک پیکج بھی شامل کرتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنے پیکج کی طرف جس کا نام ہے انوار درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پر ایک خاص کتاب جس کا نام ہے دلائل الخیرات، یہ درود پاک کا مجموعہ ہے، اور حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے تالیف کیا ہے، درود پاک کو جمع کیا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک انداز اس کتاب میں نظر آتا ہے۔ پروردگار عز و جل نے انہیں کیا انعام عطا فرمایا، کیسی بلیسنگ ہے ان پر، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے ذرات نصیب فرمائے۔ 77 برس کے بعد، آفٹر 77 ایئرز، جب ان کی قبر کھلی، جب ان کی قبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو دیکھنے والوں نے دیکھا
کہ آپ کا کفن مبارک بالکل سالم اور صحیح ہے، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ مبارکہ پر جو خط بنوائی تھی آپ نے انتقال سے پہلے وہ بھی واضح ہے جو خط بنوائی گئی تھی، اور آپ کے جسم میں گویا کہ خون رواں ہے، کسی نے آپ کے چہرے پر ہاتھ لگایا تو جہاں انگلی ٹچ کی وہ جگہ سفید ہو گئی اور ہٹائی تو پھر سرخ ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک کرامت عطا کی کہ قبر میں 77 برس کے بعد بھی ان کا جسم سلامت رہا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کی درود پاک سے ایسی والہانہ محبت تھی۔ جب آپ ان کی کتاب پڑھیں، جب دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ چند جو باتیں مجھے ابھی یاد آ رہی ہیں وہ عرض کرتا ہوں، درود پاک جو یاد آ رہے ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد من قعد وقام۔ درود پاک پڑھا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، مگر ساتھ ساتھ کیا کہا؟ الہ العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی رحمت نازل فرما، اتنی رحمت نازل فرما، جتنے لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی تعداد کے برابر، اور دنیا میں جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کی تعداد کے برابر آقا کریم علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ تو کبھی کہتے ہیں اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد من صلی وصام، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی رحمت نازل کر، آل محمد پر اتنی رحمت نازل فرما جتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے ان کی تعداد کے برابر، اور جتنے لوگوں نے روزہ رکھا ہے مولا ان کی تعداد کے برابر ان پر رحمت نازل کر۔ تو جب ایک امتی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان مبارک الفاظ کے ساتھ، ان مبارک جذبات کے ساتھ یاد کرے گا تو سوچیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کیسی نظر رحمت ملے گی اور کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ پروردگار عز و جل ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی میں نے نہیں ہوتی دخل میں لا نہیں ہوتا، جب بھی میں نے نہیں ہوتی دخل میں لا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میں لا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میں لا نہیں ہوتا۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں درود پاک کی فضیلت کو بھی سنا ہم نے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والے بنیں۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اہل مدینہ کا انداز استقبال رسول۔ غلام محی الدین بھائی آپ کی طرف آتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، یار غار آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل مدینہ کو خبر مل چکی تھی کہ وہ آفتاب رسالت، مہتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تو وہ انتظار کرتے تھے۔ ان کے انتظار کا انداز، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھ لیا تو ان کے استقبال کا انداز کیا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقائے دو جہاں سرور انس و جاں، محبوب رب الارض والسماء، شہنشاہ کون و مکان، غریبوں کے ملجا یتیموں کے ماوا، سید الاتقیاء سید الاسفیاء سید الاسخیاء، صاحب جود و کرم، واہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع مدینے میں ہر بچے کی زبان پر تھی، اور سب کو یہ علم ہو چکا تھا کہ ان قریب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بچے کی زبان پر یہ بات تھی کہ اللہ کے محبوب تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، سب کو انتظار تھا۔ کیا بات۔ اور جو ہے سب پروانہ وار مشتاقانہ انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے لطف اٹھانے کے لیے بے قرار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے انتظار میں
روزانہ صبح صبح اہل مدینہ اپنے گھروں سے نکل کر سبحان اللہ، مدینے کے باہر آ کے انتظار کرتے ہیں. واہ واہ، یہاں تک لکھا ہے کہ لوگ درختوں پہ چڑھ جاتے ہیں، اللہ، پہاڑیوں پہ چڑھ جاتے، اور اس لیے چڑھتے کہ تاکہ دور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. کیا آپ دیکھیں محسن بھائی، آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ بڑی ٹوٹ کے اگر آپ کسی سے محبت کریں تو اس کا آپ کے گھر آنا آپ کو پسند ہوتا بے ہے. شک یعنی اگر وہ آپ کے شہر میں بھی آ جائے نا تو آپ خوشی سے نہال ہو جائیں. کہ ہمارے شہر میں آئے. وہ تو اللہ کے محبوب ہیں جن کی تشریف آوری ہو رہی سبحان ہے. اللہ، مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے والے ہیں جو کہ شہنشاہ کون و مکان ہیں، واہ واہ، جن سے سب محبت کرتے ہیں. جانور بھی ان سے محبت کرتے ہیں، درندے چرند پرند، اللہ کی ہر مخلوق ان سے محبت کرتی صحیح. ہے. تو پھر ان کا انتظار کیوں نہ کیا جائے. تو بڑی اہتمام کے ساتھ اور صبح صبح اہل مدینہ نکل کر مدینے کے باہر آ کے انتظار کرتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں کھڑے رہتے. دیکھتے کوئی اوپر چڑھ کے بلندی کی طرف جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس کاروان رحمت کا نظارہ کرنے کے لیے جو ہے بے قرار رہتا. اور جب دھوپ بہت تیز نکل آتی تو پھر یہ حسرت و افسوس کے ساتھ اہل مدینہ واپس اپنے گھروں پر آ جاتے. حسب معمول وہ صبح صبح تیاری کے ساتھ آئے کہ آج ہو سکتا ہے کہ نبی آج ہی تشریف لے آئیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں تو پھر سورج بہت بلند ہو گیا اور دھوپ تیز نکل آئی تو یہ حسب معمول واپس جانے لگے. ایک یہودی نے جو کہ قلعے کے اوپر تھا، بڑی بلند عمارت پر چڑھا ہوا تھا، اس نے دور سے دیکھا کہ کاروان رحمت آن پہنچا. اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رفیق سفر یار غار و یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کے قریب تشریف لا رہے ہیں. تو اس نے چلا کر کہا کہ اے اہل مدینہ، اللہ، تمہیں مبارک ہو کہ جس کاروان رحمت کا تم انتظار کر رہے تھے وہ کاروان رحمت آن پہنچا. کیا بات. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. غلام الدین بھائی، یہاں میں سوچ رہا ہوں کہ ہم جب یہ شعر پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کتنا لطف آ رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. پڑھنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی، مدنی چینل کے جو ناظرین گھر پہ سن رہے ہیں ان کو بھی. تصور کریں کہ جو مسلسل روزانہ آ کر انتظار کر رہے تھے اللہ. اور ہر روز بغیر دیدار کے چلے جایا کرتے ہائے ہائے. تھے، جس دن انہیں یہ خبر ملی کہ آج جن کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے نبی پاک کا شمس الضحیٰ چہرہ دیکھا ہوگا اور اس وقت مل کر جب انہوں نے یہ پڑھا ہوگا طلع البدر علینا کہ ہم پر یہ 14ویں کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو گیا، اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی. اس پر ہم غور کریں کہ ان کا عشق رسول، ان کی محبت کتنی بڑھ گئی ہوگی، اور وہ جو انداز ہوگا ان کا پڑھنے کا. غلام محی الدین بھائی، چھوٹے چھوٹے بچے، واہ، مرد تو کیا، عورتیں تو کیا، بچے تو کیا، بوڑھے تو کیا، سب حضور کا استقبال کر رہے ہیں اور مرحباً یا خیر الداعی، مرحباً یا خیر الداعی کی آوازیں لگا رہے ہیں. اس کو ایک شعر میں ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا. ان کے قدم پہ میں نثار، واہ واہ، جن کے قدوم ناز نے، ہائے، ان کے قدم پہ میں نثار جن کے قدوم ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنا. سبحان اللہ. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو فرحت و سرور اور جو انوار و تجلیات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے سے ہمیں محسوس ہوئے وہ کبھی نہ ہوئے اور نہ کبھی ہوں گے. جو فرحت و سرور، جو خوشی و شادمانی اور جو انوار و تجلیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے اور حضور کے قدموں کے صدقے میں صحابہ کرام کو نصیب ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہم نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا. کیا بات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اب کیا تھا، سارے کے سارے انصار جو انتظار میں تھے وہ اپنے بدن پر ہتھیار سجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے چل پڑے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا، اپنے احاطے میں لے لیا. ان جگمگ جگمگ تاروں میں انوار کا عالم کیا ہوگا. حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا.
ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر دل جگمگ جگمگ تاروں میں جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا مہتاب کا عالم کیا ہوگا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے احاطے میں لیا، اب یہ جلوس کی صورت میں مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیا کیفیت اس وقت ہوگی؟ یعنی آپ یہ دیکھیں نا محسن بھائی، ان کی بے قراری کا عالم کیا ہوگا جس وقت اہل مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر 2-3 دن وہ ایسی واپس چلے گئے، یعنی ان کی کیفیت کیسی ہوگی، مطلب کس شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس شدت میں اضافہ ہوا استقبال کے لیے، محبت، اور محبت ایسی بڑھ گئی کہ چاروں طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کھڑے ہیں، دیوانہ وار شمعہ کے گرد پروانے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو شمع رسالت عالم تیرا پروانہ۔ تو اسی طرح پروانوں کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف یہ صحابہ کرام موجود تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سب سے پہلے جب مدینہ شریف 3 میل کے فاصلے پر رہ گیا تو وہاں قباء کے مقام پر جہاں آج مسجد قباء قائم ہے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قافلہ ٹھہرایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ٹھہرے۔ اچھا، یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیجیے، قباء کے مقام پر نبی پاک ٹھہرے، کتنے دن ٹھہرے اور وہاں کیا کیا؟ جی یہ بھی عرض کرتا ہوں، حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رسول ہیں، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی میزبانی کا شرف عطا فرمایا، سبحان اللہ، اور ان کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہرے۔ ابھی مدینے میں داخلہ نہیں ہوا، مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر، مضافات، مدینے کے قریب ہے، مدینے کے مضافات میں ہیں۔ تو خاندان عمر بن عوف کے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان کے چشم و چراغ تھے، ان کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14 ڈیز، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 24 ڈیز، 14 یا 24 دن کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں ٹھہرے، اور انہی کے زمینوں میں سے ایک زمین کو مسجد بنانے کے لیے پسند فرمایا، اور آپ نے وہاں رہ کر سب سے پہلا یہ کام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، اور اس مسجد کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ نہ صرف مسجد کی شان بلکہ مسجد کے قریب قرب و جوار میں رہنے والے، اس جگہ میں رہنے والوں کی شان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، فرمایا کہ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی، سبحان اللہ، فرمایا کہ یہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اور فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے افراد ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، سبحان اللہ، پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا، پھر یہ جو مسجد کی تو فضیلت ہے، اللہ یہ جو قرآن پاک نے آپ کو بیان کی، مدنی چلے کے ناظرین، اس مسجد کی ایک اور فضیلت، واہ واہ واہ، وہ فضیلت یہ کہ جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان اس مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر وغیرہ اٹھا کر لا رہے ہیں، خود سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی تعمیر کے لیے بڑے بڑے پتھر اٹھائے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو لا کر دیے، جس سے جس میں ناظمین جو ہے وہ خم ہو جاتا تھا اس کو اٹھانے کی وجہ سے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ جو مدینے جائے اللہ توفیق دے، جس کی نصیب میں حاضری ہو، وہ مسجد قباء جائے، مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے کا ثواب کے جو اپنے گھر سے وضو کر کے رہے اور یہاں آ کر 2 رکعت پڑھے، اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، وہ فضیلت بھی اپنی جگہ ملنی ہے، مگر اس مسجد میں جا کے یہ تصور کریں، یہ وہ مسجد ہے جسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے تعمیر کیا، تو انشاءاللہ اور محبت بڑھے گی اور انشاءاللہ عشق رسول بڑھے گا، اور وہاں آپ کو نماز پڑھنے کی حلاوت اور مٹھاس بھی ملے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جملے بھی ارشاد فرمائے اشعار کی صورت میں، یعنی جب صحابہ کرام سب تعمیر میں حصہ ملا رہے ہیں اور ایک ایک اینٹ ایک ایک پتھر اٹھا کر اس میں نصب فرما رہے ہیں، امام سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وفاء الوفا میں یہ ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار پڑھتے جاتے اور صحابہ کرام بھی ساتھ پڑھتے جاتے، آپ جو ہے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے
اور پتھر اٹھا اٹھا کر صحابہ کرام علیہم رضوان اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مسجد کی بنیاد میں ڈالتے، اور پھر یہ ارشاد فرماتے افلح من یعالج المسجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا، فرمایا وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے، بیٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا، فرمایا وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے، رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو مسجد بنانے کی بھی فضیلت یہاں پر ملتی ہے کہ ہمیں مسجدیں بنانے میں حصہ لینا چاہیے۔ فیضان عشق رسول بنانے کا دعوت اسلامی نے اعلان کیا ہوا، الحمدللہ اس پر پیش قدمی جاری ہے۔ کئی علاقوں میں، کئی ملکوں میں مسجدیں تعمیرات ہو رہی ہیں، جگہ لی جا رہی ہیں۔ آپ بھی اپنا حصہ فیضان عشق رسول مسجد بنانے کے لیے ملا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ رابطہ کریں، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے لیے جنت کا سامان کرنے کے لیے مسجدیں بنائیں، ثواب کمائیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز لیتے ہیں اور سنتے ہیں وہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی میرا یہ سوال ہے، عبداللہ بن سلام کون تھے اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے، یہ ارشاد فرما دیں۔ انشاءاللہ ان کا واقعہ بھی عرض کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کون تھے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ یہ تو بتائیں مسجد نبوی کی تعمیر کس طرح ہوئی اور اس تعمیرات میں صحابہ کا کیا کردار تھا؟ جی انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیتے ہیں۔ دوسرے سوال کا جواب غلام الدین بھائی آپ دے دیجیے گا۔ اچھا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے۔ ان کا بیان خود اپنی زبانی وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے اور لوگ جوگ در جوگ ان کی زیارت کے لیے حاضر ہونے لگے، تو اسی اثناء میں یہ بھی نبی پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور جو ہی کہتے ہیں کہ میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں ہی میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعظ، اپنے بیان میں ارشاد فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، اے لوگو سلام کو عام کرو اور طعام کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس طرح کے احکام آپ نے ارشاد فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے یہ 4 بول میرے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی اور میں مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینے کے یہودیوں میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، اتنے بڑے عالم یہودیوں کے وہ مسلمان ہو گئے۔ کیوں نہ ہوتے کہ انہوں نے کسی عام شخص کو نہ دیکھا تھا، خیر البشر کو دیکھا تھا، انہوں نے شمس الضحیٰ والے چہرے کو دیکھا تھا، واللیل والی زلفوں والے آقا کو دیکھا تھا۔ صورت تیری مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مغمور اکھیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھا سچ آقا میں رب دی شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑے آ سبحان اللہ ما اجملک ما سلک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے سو
واقعہ نہیں غلام محی الدین بھائی، اس طرح کے کتنے شمار واقعات واقعات ہیں کہ رسول اللہ کا دیدار کیا اور آپ کے دیدار کی میں اتنے محو ہوئے کہ ان کا کفر جاتا رہا اور اسلام کی محبت ان کے دل میں آ گئی۔ دوسرا جو سوال کیا کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیرات، کیونکہ یہ بھی مدینہ منورہ میں ہوئی، جی بالکل، اس کا کیا واقعہ ہے؟ اس میں بھی یہی ہے کہ ہوا یوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہو گئے، وہاں رہائش پذیر ہوئے، تو اب کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں مسلمان با جماعت نماز پڑھ سکیں، تو اب ایک مسجد کی تعمیر بہت ضروری تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کا ایک باغ تھا، وہ جگہ پسند فرمائی کہ اس جگہ مسجد بنائی جائے، لیکن در حقیقت وہ باغ 2 یتیم بچیوں کی ملک تھا، 2 بچوں کا تھا جو کہ یتیم تھے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو قیمت دے کر، اور یہ قیمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی حضور کی بارگاہ میں، ان کے مال سے یہ قیمت دے کر جگہ خریدی گئی، اور پھر مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا سلسلہ ہوا۔ اس میں بھی صحابہ کرام نے جو تعمیر میں حصہ ملایا، یہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح مسجد قباء کی تعمیر میں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر میں خود بنفس نفیس حصہ ملاتے، اور صحابہ کرام کو بھی ارشاد فرماتے، صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر تعمیر میں حصہ لیتے اور یہ کہتے اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ کوئی بھلائی نہیں سوائے آخرت کی بھلائی کے، اور مہاجر و انصار کی تو مغفرت فرما دے۔ سارے مہاجر و انصار تمام صحابہ کرام خوشی خوشی مسجد نبی کی تعمیر میں حصہ لیتے، اور پھر مسجد نبی شریف کی تعمیر کا سلسلہ مکمل۔ مسجد بنانے کے لیے مسلمانوں کی دلی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، یہ صحابہ کرام کے انداز سے پتہ چلتا ہے۔ تو جہاں مسجد بنے ہمیں خوش دلی کے ساتھ مسجد بنانے میں حصہ لینا چاہیے۔ مسجد بنانے کے لیے اپنے پلاٹ دینے والے، اپنی زمینیں دینے والے، اپنی رقم خرچ کرنے والے یقیناً بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اور وہ فضیلت پانے والے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ تو بالکل اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اپنے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس کے ساتھ آپ تعاون کیجئے، اور اپنے شہروں میں اپنی بستیوں میں ہمیں مسجدیں بنانی چاہیے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ مدینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دعا کا انداز بتا دیں۔ سبحان اللہ، مدینے کے لیے نبی پاک کی محبت کا انداز تو کیا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو روایتوں میں یہ موجود ہے کہ پیارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کی کہ مولا مدینے میں مکے سے دگنی برکت عطا فرما۔ یہ نبی پاک کی دعا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ مکہ تیرا حرم ہے تو مدینے کو میں نے حرم بنایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا میں برکت عطا فرما، مدینے کے پیمانوں میں برکت عطا فرما، یعنی ناپنے اور تولنے کے جتنے آلات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی بارگاہ میں دعائے برکت کی، اور ایسی آپ کی دعا قبول ہوئی کہ آج تک بلکہ اب قیامت تک مدینہ وہ کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت، مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ، مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ، میں سنائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ، صدائے مدینہ۔ بات مدینے کی ہے اور اہل مدینہ کی شوق کی ہے۔ اب مسجد قباء اور کی تعمیرات ہو گئی، نبی پاک نے 14 ڈیز 14 دن یا پھر 24 دن قیام فرمایا۔ اب یہاں سے شہر مدینہ کی طرف اب جب نبی پاک قباء سے روانہ ہوئے اور شہر مدینہ کی طرف آپ کی روانگی ہوئی تو اہل مدینہ کا اس وقت کیا انداز تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اللہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ننیالی خاندان والے تھے، وہ سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہتھیار سے لیس ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 صفیں بنا لیں، 2 رویہ صفیں، یعنی دونوں طرف صفیں بنا کر ساتھ ساتھ چلنے لگے، اور یہ پروٹوکول تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور درمیان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب قباء سے مدینے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو بھی راستے میں ملتا سب کہتے مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، عاجزی کا اظہار فرما رہے ہیں، سب کو دعائیں دیتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں، سب کی محبت کا شکریہ ادا فرما رہے ہیں، سب کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب مدینے میں بالکل قریب ہو گئے تو بریدہ اسلمی یہ 70 سوار لے کر، قبیلہ سہم کے تھے یہ 70 سوار لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، اس لالچ سے کہ قریش نے جو ان کی گرفتاری پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے وہ مجھے مل جائے۔ 70 سواروں کو لے کر آئے ہتھیار سے لیس ہو کر کہ ہم ان کو گرفتار کر کے قریش کے حوالے کر دیں گے اور ہمیں 100 اونٹوں کا انعام مل جائے گا، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ خود گرفتار محبت ہو جائیں گے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال زیبا کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھا، اور پھر کہا کہ آپ کون ہیں، کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سبحان اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور بس یہ جملے سنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال نبوت کا دیدار کیا، وہ سارے کے سارے 70 کے 70 کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ یہی قبیلہ سہم کے بریدہ اسلمی یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب مدینے میں داخلہ آپ کا ایسے نہیں ہوگا بلکہ علم کے ساتھ، جھنڈے کے ساتھ ہوگا۔ یہ آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے، اب یہ خود ہی مدینے میں داخل ہو رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ مدینہ منورہ میں جو آپ نے فرمایا کہ اس طرح 2 رو بنا کر نبی پاک کو لے جایا گیا، درمیان میں نبی پاک ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہو رہا ہے۔ یہ طلع البدر علینا کا جو قصیدہ پڑھا جا رہا ہے اس پہ ایک شعر بڑا کمال کا ہے، اور یہاں پہ نبی پاک کی محبت کا انداز بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ آگے شعر میں کیا پڑھتے ہیں، فَلَبِسْنَا ثَوْبَ يَمْنٍ بَعْدَ تَلْفِيقِ الرِّقَاعِ فَعَلَيْكَ اللَّهُ صَلَّى مَا سَعَى لِلَّهِ سَعِي، تو ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے، حالانکہ اس سے پہلے پیون جوڑ جوڑ کر پہنتے تھے، تو آپ پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک رحمت نازل فرمائے جب تک اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرنے والے کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آقا آپ کے آنے سے ہمارے دن پھر گئے ہمارے، سوئے نصیب جاگے، چمکا نیا اجالا صبح شب ولادت۔ تو یہ اہل مدینہ کا انداز ہے۔ مزید آگے کیا ہوا؟ پھر اس میں یہ ننی ننی بچیاں جو ہیں یہ پڑھنے لگی اور یہ کہتی تھی خوشی سے آج ہم پر چاند بدر کامل طلوع ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوشی تھی ان کی۔ وہ کہتی تھی نحنو جواری من بنی نجار یا حبسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من جار، کہ ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں۔ واہ کیا ہی خوب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچیوں کے پاس خوش ہو کر ان سے پوچھا
کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ سبحان تو اللہ. بچیوں نے کہا کہ نام یا رسول اللہ، جی ہاں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں بھی تم سے کہ شافع امم تشریف لا رہے ہیں، یہ شفاعت کرنے والے محبوب تشریف لا رہے ہیں، جنہوں نے مدینے کی شان بڑھانی ہے، جنہوں نے مدینے کی شان اور اونچی کرنی ہے، جنہوں نے مدینے کو یوں سمجھیں کہ شفاعت کا ذریعہ بنانا ہے کہ جو میری تربت اطہر کی زیارت کر لے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو اسے چاہیے کہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا. اور پھر سب وہ خوش ہیں. انداز سے خوشی کا انداز جو آپ ذکر کر رہے ہیں، رسول اللہ کا پوچھنا، مدینہ چل کے ناظرین یہ تصدیق نہیں تھی، حضور جانتے تھے، مگر وہ ان کی محبت کا اظہار تھا. کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو ان کا جواب کہ جی ہاں محبت کرتے ہیں. رسول اللہ کا اپنی محبت کی جو ان کو سند دینا ہے کہ بچیوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے جھنڈ مارتے ہوئے یعنی گروہ در گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینے کی گلیوں میں آگے آتے اور آمد آمد کے نعرے لگاتے، دوڑتے پھرتے تھے. صحابی رسول سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فرحت و سرور اور انوار و تجلیات رسول اللہ کے مدینے میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئی، نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئی نہ اس کے بعد. یہ ہے محبت کا انداز، یہ ہے شوق اور یہ ہے استقبال رسول کہ آقا کی آمد پر مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں، آقا کی آمد پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کر رہے ہیں، حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. عاشقان رسول کا یہی طریقہ ہے کہ جب بھی وہ پیارے آقا کی آمد کا ذکر کرتے ہیں تو ادب کے ساتھ کرتے ہیں، محبت کے ساتھ کرتے ہیں، مرحبا کے ساتھ کرتے ہیں، قصائد کے ساتھ کرتے ہیں، نعتوں کے ساتھ کرتے ہیں، درود و سلام کے ساتھ کرتے ہیں. چاہے وہ 12 ربیع الاول کا دن ہو یا اپنے گھر میں جب بھی میلاد کا ذکر کرتے ہیں تو پیارے آقا کا ذکر اسی طرح کرتے ہیں. اور وہ ان بچوں اور اہل مدینہ کے انداز کو اختیار کرتے ہیں کہ جنہوں نے آمد مصطفیٰ پر یہ استقبال کا انداز اختیار کیا. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شب دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. کے ناظرین کی کچھ کالز بھی لیتے ہیں، ان کے عشق و محبت کے انداز کو بھی تو دیکھتے ہیں، انہیں بھی تو اپنا اظہار کرنے کا موقع دیتے ہیں. جی کال دیجیے گا. سید محمد اکرام تعلیم پال کے کوڑا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ عشق رسول کے رنگ جاری و ساری ہے، جس میں آج موضوع اہل مدینہ کا انداز استقبال رسول، بہت ہی پیارا موضوع ہے. ماشاءاللہ محسن بھائی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیسے کیا؟ اور نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ نعت سنا دیں. آئے میرے سرکار آئے، آئے میرے سرکار آئے. ماشاءاللہ آپ کا انداز بھی بڑا خوب ہے اور ہم نے واقعہ بیان کیا ہے اور آپ سن بھی رہے ہوں گے کہ کیا انداز ہے. آگے بھی انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے. اگلی کال دیجیے گا.
محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے عشق رسول کے رنگ. آج کا موضوع اہل مدینہ کا انداز استقبال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ مدینہ. محسن بھائی، اللہ عز و جل آپ کو آپ کے پروگرام کو نظر بس سے بچائے، اور مجھے کلام بھی سنا دیجئے. مدینہ یاد آیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ آپ کی حوصلہ افزائی. ایک اور کال دیجیے گا. اکبر علی اتاری ہند دہلی سے عرض کر رہا ہوں. عدنان چشتی اتاری صاحب کی بارگاہ میں ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے. براہ کرم یہ کلام سنا دیں. کروں تیرے نام پر جان فدا. واہ واہ، یہ عدنان شیخ ہیں، عدنان چشتی نہیں ہے، عدنان شیخ اتاری ہیں یہ. ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. حضور، آپ کا سلسلہ اہل مدینہ کا استقبال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، عشق سے بھرپور ہے. میری یہ نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے عدنان شیخ بھائی سے گزارش ہے کہ اگر یہ کلام سنا دیں، سکون پایا ہے بے کسی نے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. انشاءاللہ ایک دو شعر سنتے ہیں، مگر ہم بڑھتے ہیں ابھی اپنے موضوع کی طرف جو ہمارا چل رہا ہے کہ نبی پاک مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے، استقبال بھی ہو رہا ہے. غلام محی الدین بھائی، نبی پاک علیہ السلام اپنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہے. اب یہ جا رہی ہے. ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ پیارے آقا میرے یہاں تشریف لائیں، میرے یہاں قیام فرمائیں. اب وہ جو انداز تھا، پیارے آقا کا کیا فرمان تھا، اور یہ میزبانی کا شرف کس کو ملا اور کیسے ملا؟ اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور اونٹنی مدینے کے اندر داخل ہو چکی ہے. اب ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام میرے گھر تشریف لائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنیں. بلکہ بعضوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کہاں ٹھہریں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو. واہ واہ. میری اونٹنی کی رسی، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے کہ جہاں بیٹھے گی وہیں میری قیام گاہ ہوگی. کیا بات. یہ جہاں ٹھہر جائے گی وہیں میرا قیام ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ مبارک اونٹنی، یہ مبارک سواری، یہ ٹھہری تو کس کے مکان عالی شان کے سامنے؟ اس مکان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرف فرمایا. وہ تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہے میزبان رسول. کیا بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف فرما ہوئے، ان کے گھر آپ نے قیام فرمایا، اور پھر ان کے عشق رسول کا بھی انداز نرالا تھا. انہوں نے ادباً کہ میں اوپر 2 منزلوں کا یہ گھر تھا، ایک اوپر کی منزل تھی ایک نیچے، تو انہوں نے اوپر والی منزل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی. یا رسول اللہ آپ اوپر والی منزل میں تشریف فرما رہے ہیں تاکہ آپ کے قدم کی برکتوں سے میں مالا مال ہوتا ہوں. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام نے ملاقاتیوں کی، جو ملاقات کرنے والے تھے، حضور کی بارگاہ میں آنے والے تھے، ان کی آسانی اور سہولت کے لیے فرمایا کہ مجھے نیچے کی منزل میں رہنا پسند ہے تاکہ آنے والوں کو سہولت رہے. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہوئے، آپ نے نیچے قیام فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اوپر کی جانب تشریف لے گئے، آپ وہاں پر رہنے لگے. لیکن ادب کا عالم یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی انتہائی تعظیم، تکریم، اور بڑے ہی مؤدب اور با ادب طریقے سے ان کی رہائش رہی. اور ادباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے، حضور کی دلجوئی کرتے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما لیتے اور جو کھانا بچ جاتا، یہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کھانے سے جو ہے برکتیں حاصل کرتے، اور وہاں سے وہ کھانا تناول کرتے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشان ہوتے. یہ اور ان کے اہلیہ دونوں بیٹھ کر اس جگہ سے کھانا پسند کرتے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہوتا، یہ بطور تبرک. اچھا، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ چونکہ اوپر کی منزل پر تھے یہ، تو ایک پانی کا گھڑا تھا، ایک مٹکا کہہ لیں، کوئی اس طرح کا برتن تھا جس میں پانی تھا، کثرت کے ساتھ موجود تھا، ایک گھڑا تھا، وہ ٹوٹ گیا اور پانی بہنے لگا. اب آپ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانی بہہ کر نیچے والی منزل پر نیچے چلا جائے اور حضور علیہ السلام کو پریشانی ہو. تو انہوں نے جو لحاف جو یہ رات کو اوڑا کرتے تھے، اس لحاف کے ذریعے پانی کو خشک کرنا چاہا، اور سارا لحاف اس پانی کے اوپر ڈال دیا، اور اس کو آپ نے سمیٹنا شروع کیا. اور سردی کا جو دن تھا، سردی کا موسم تھا. اب رات بھر اس
ٹھنڈے اور گیلے لحاف کو اپنے اوپر جو ہے یہ لے کر رکھا انہوں نے، اور سردی میں رات گزاری، اور یہ ادب کی مثال انہوں نے قائم کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کی طرف، حضور کی رہائش گاہ کی طرف کہیں پانی نہ چلا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ کو پریشانی ہو۔ اللہ، انہوں نے وہ پانی سارا اپنے کمبل سے خشک کیا، اور وہ کمبل پھر رات بھر آپ نے اپنے اوپر لیا اور رات بھر سردی میں گزاری۔ اچھا، یہ میزبانی کتنی یعنی شاندار تھی، کتنا برکت ملی ان کو، مگر 7 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف فرما رہے۔ ان کے مقام و مرتبے کو تو ہم کیا سمجھ سکیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی زوجہ کا، ان کے گھر والوں کا، 7 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما رہے، تو 7 مہینے تک ان کا ادب و احترام، تعظیم، اور یہ کیسا انداز ہوگا ان کا، صبح و شام نبی پاک کے بارگاہ میں کھانا لے کر آنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، تبرکات کو لینا۔ اللہ پاک حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے کہ کاش جنت میں ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت مل جائے، کہ انہیں نبی پاک نے شرف عطا فرمائے، ان کی برکت سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملے۔ بدے چلیں کہ ناظرین، اہل مدینہ کے محبت اور عشق پہ باتیں ہو رہی ہیں، ان کا استقبال پر بات ہو رہی ہے، پیارے آقا کا مدینے آنا، اس پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ ہمارے سلسلے میں ہم ایک اور پیکیج یعنی مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس جسم کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، انوار جسم مقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شاعر نے نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی خوبی کو کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی خوبیوں کا جامع بنایا اور حسن و جمال کے اعتبار سے بھی بے مثل و بے مثال بنایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر رخ انور دیکھا جائے، آپ کے چہرے کی بات کی جائے، تو علماء فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک چہرہ جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بڑے حسین تھے اور آپ کا مبارک چہرہ بڑا وجاہت والا، وجیح تھا، بڑے روب والا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک چہرہ پرگوشت تھا اور کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا۔ صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک چہرے کی خوبی اور وصف کو بڑی پیاری پیاری تشبیہات کے ساتھ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ پچھلی آسمانی کتابوں کے عالم تھے اور ان کتابوں میں، آسمانی صحیفوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نشانیاں اور آپ کے حسن و جمال کا بیان پڑھ چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا تو اس وقت کی جو کیفیات تھیں آپ نے اس کو بیان فرمایا کہ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، کہ میں نے جب غور سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو میں یہ بات جان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا اکان وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کیا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ چمک دمک میں تلوار کی مانند تھا؟ تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ذوق والا جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا بل مثل القمر، نہیں بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ تو چاند کی طرح تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک چہرے کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرّا، کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم خوش ہوتے، مسرور ہوتے، استنار وجہہ، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مزید منور ہو جاتا، حتیٰ کأنہ قطعۃ قمر، ایسا لگتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو
چہرے میں بھی وہ جمال عطا فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اور اس کا دیدار یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی علامت تھی، اور کئی افراد، خوش نصیب افراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر ہی ایمان لے آئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قصیدہ نور میں فرماتے ہیں، وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا، وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا، قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چہرہ مصطفیٰ کی بات ہے، ذکر مصطفیٰ کی بات ہے، مدینہ منورہ میں استقبال کی بات ہے، یقیناً یہ ساری باتیں نبی پاک کی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھاتی ہے۔ اور دیکھیے ہم جو پروگرام کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں نبی پاک کی محبت کو اجاگر کریں، اور محبت کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اپنے انداز سے بندہ کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی عاشق رسول ہے یا نہیں۔ اپنے درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے، سنتوں پر عمل کا ذہن بنائیے، اپنے کردار کو ستھرا کیجیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر، دینی ماحول سے وابستہ ہو کر اصلاح اعمال کا جو رسالہ ہے، 72 جو نیک اعمال امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے ہیں، اس پر عمل کیجیے، دوسروں کو ترغیب دلائیے۔ انشاءاللہ عز و جل عشق رسول بھی بڑھے گا، محبت رسول بڑھتی جائے گی، عمل کا جذبہ بڑھتا جائے گا، کردار و گفتار اللہ نے چاہا ہمارا ستھرا ہوتا جائے گا۔ اہل مدینہ کی استقبال پر ہم نے آج گفتگو کی کہ ان کا انداز کتنا پرجوش اور ولولہ انگیز تھا۔ ہر عاشق رسول کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے کہ ہر لمحہ اس کی محبت کا جوش بڑھتا رہے، وارفتگی بڑھتی رہے، عشق بڑھتا رہے، اور یہ اسی عشق کی وارفتگی میں اور اس کیفیت میں آگے بڑھتا جائے، روز افزوں اضافہ ہوتا جائے، اور اسی کیفیت میں وہ دنیا سے جائے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے اس کی قبر روشن ہو جائے، اس کا چہرہ روشن ہو جائے، اور قیامت میں وہ پہچانا جائے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ اللہ پاک ہمیں عشق رسول کی سچی لذت عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے